عزت کو چھوڑ کر کے چند پاکھنڈیوں کی دھوتیوں میں تو نے عزت ڈھونڈی، اور آج انہوں نے تیرا حشر کیا بنایا ہے وہ سب کو پتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اے میرے عزیز بچوں نوجوانوں، زندگی میں کیسا بھی کٹھن وقت آئے، میرے مصطفیٰ کی عظمت اور ان کی عزت کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہ دے۔ اپنے بچوں کو بھی یہی تلقین کرو آج کہ بیٹا آج کے بعد سونا تو یہ کہہ کر سونا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے علا کہتے کہتے۔ جس بچے کی بھی یہ پرورش ہوگی انشاءاللہ جوانی میں اس کا ایمان محفوظ رہے گا، وہ ایرے غیرے کے ہاتھ میں نہیں بکے گا انشاءاللہ العزیز۔ وقت بہت اچھا آنے والا ہے، امام مہدی کا ظہور بھی ہونے والا ہے، امام مہدی کا ظہور بھی ہونے والا ہے۔ پرچم رسالت آج ہر گھر پر لہراؤ میلاد کے، اور اس یقین کے ساتھ کہ ایک دن آئے گا انشاءاللہ جب ہر جگہ میرے مصطفیٰ کا پرچم ہی لہرائے گا۔ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے انشاءاللہ ہمارا دور ہے، آئے گا انشاءاللہ صبر کے ساتھ، صبر کے ساتھ۔ میں جن لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں ان خبیثوں کو، ان ظالموں کو اور ان گستاخوں کو کہہ رہا ہوں جو میرے آقا کی شان میں بھونکتے ہیں، اسلام کے خلاف انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ میرے ہاتھ مسلمانوں آج آخر میں جاتے جاتے تمہیں ایک پیغام دے کر جاؤں گا، اب رخصت ہوتا ہوں۔ میلاد کا ایک موسم تھا، میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا، میں نے اس کو کئی مرتبہ ذکر کیا، آج پھر تمہارے سامنے ذکر کرتا ہوں، پھر تمہارے سامنے اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ میں 12ویں شریف کو اپنی ایک جگہ ٹرین سے میں اترا تھا، اس دن ایک نوجوان دوڑتا ہوا میرے پاس آیا، کہا حضرت آج 12 ربیع الاول ہے، رسول اللہ کی میلاد کا دن ہے، آپ بتائیں کوئی اچھا کام، خوشی منانے کا کوئی طریقہ۔ جھنڈے بھی لگاتے ہیں، مٹھائی بھی بانٹتے ہیں، تحفے بھی دیتے ہیں، گھر بھی سجاتے ہیں، لیکن کوئی اور کام؟ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، ٹرین اسٹیشن پہ تھے، میں نے کہا بیٹا دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت تھی، میرے آقا بوڑھے اور کمزور لوگوں کا بوجھ خود اٹھاتے تھے، حضور کی عادت تھی، کبھی کوئی بوڑھا یا کمزور آدمی سامان اٹھایا ہے حضور اس سے وہ سامان لے لیتے اپنے قدوں پر اٹھاتے تھے۔ جہاں آج اگر تجھ سے یہاں ہو سکتا ہے تو ہو گیا۔ اس نے جو بات مجھے بتائی وہ آپ کو کہتا ہوں۔ ٹرین سے اترنے والے پیسنجرز کو ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا، ایک بوڑھی عورت دو تھیلیاں لے کر اتر رہی تھی، بڑے بڑے شاپر تھے اس کے ہاتھ میں۔ یہ گیا کہا ماں جی مجھے دے دیجئے میں اٹھا کر چلتا ہوں۔ پہلے تو عورت گھبرائی اور کہا تجھے کیوں دوں، تو کون ہے، اجنبی ہے؟ اس نے کہا نہیں ماں جی میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں، جہاں تک جانا میں پہنچا دوں گا۔ وہ عورت غصہ کرنے لگی، نہ تو کلی دکھتا ہے، نہ تیرا نمبر ہے، بیچ نمبر ہے، تو یہاں کیوں آ گیا اچانک میرا سامان اٹھانے، مجھے تو تیرے اوپر یقین نہیں۔ اس نوجوان نے کہا ماں جی بات یہ ہے آج ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی بوڑھے یا کمزور کو سامان اٹھائے دیکھتے تو اس کا ہاتھ سے سامان خود لیتے، اپنے کندھوں پر سامان لے کر جاتے۔ آج کے دن میں یہ چاہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا پر عمل کروں تاکہ ان کی روح کو خوشی پہنچاؤں۔ اس عورت کو یہ بات سمجھ گئی، نان مسلم عورت تھی، اس نے وہ دونوں شاپر دونوں تھیلیاں اس کو دے دی، کہا ٹھیک ہے بیٹا لے چل۔ کافی دور تک وہ لے گیا اور ٹیکسی میں جہاں بٹھانا تھا اس عورت کو بٹھایا اور رخصت کیا۔ انہوں نے نمبر شیئر کر لیا اپنا، اس خاتون نے بہت متاثر ہوئی اس نوجوان کے اس کام سے۔ میرے عزیزوں یہ بات آئی گئی ختم ہو گئی، وہ نوجوان بھی کہتا ہے میں تو بھول گیا 12 ربیع الاول کو۔ اس کے بعد پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ 6 مہینے کے بعد اس خاتون کا فون آیا، 6 مہینے گزرنے کے بعد وہ عورت اس نوجوان کو کہتی ہے بیٹا تجھے یاد ہے 6 مہینے پہلے اسٹیشن پر میں اتری تھی، تو میرا سامان اٹھایا تھا، کافی دور تک لے گیا تھا۔ کہا اماں جی یاد آ گئی بات، کہا تو نے یہ بتایا تھا کہ تیرے پروفٹ کی یہ ادا ہے، ان کا یہ عمل ہے جو تو نے کیا تھا؟ کہا تو نے میری زندگی میں ایسا موڑ لایا ہے، پچھلے 6 مہینے سے میں تیرے نبی کی سیرت ہی پڑھ رہی ہوں، اور جتنا پڑھتی جاتی ہوں اتنا میرے سامنے تیرے نبی کا چہرہ روشن ہوتا ہے۔ شروع میں کبھی ان سے امپریس نہیں تھی، لیکن 6 مہینہ میں نے اتنا پڑھا کہ ان کے اخلاق و کردار میرے دل میں پیوست ہو گئے، دل میں لگنے لگ گئے۔ اس دن مجھے یہ احساس ہوا اے نوجوان